إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. وقال عز وجل نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة. حاضرین جمعہ اور پردہ نشین خواتین اسلام، ہر قسم کی تعریف، کبریائی و بڑائی، حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے اس عظیم کائنات کو ایک عظیم مقصد کے تحت پیدا فرمایا ہے. اس عظیم مقصد کو اللہ تبارک و تعالی واضح کرتے ہوئے سورۃ الذاریات میں فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. میں انسانوں کو، جنات کو صرف میری عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. تو حضرات، انسان کا دنیا میں آنے کا اولین مقصد یہ ہونا ہے کہ میں اپنے رب کو راضی کر لوں، اس کی بنائی ہوئی جنت کو حاصل کر لوں. بے پایہ درود و سلامتی نازل ہو اللہ کے تمام پیغمبروں پر، بالخصوص میرے اور آپ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. حاضرین مجلس، جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے سورۃ الہمزہ کی آیت، گزشتہ درس میں ہم نے معلوم کیا تھا کہ جنت یہ اللہ کا فضل ہے، جہنم یہ اللہ کا عدل ہے. فضل کا مطلب یہ ہے کہ جنت میں وہ آدمی بھی جائے گا بظاہر اپنی نیکیوں کی بنیاد پہ وہ جنت میں نہیں جا سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت اسے ڈھانپ لے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اسے شامل حال ہوگی، اللہ اپنے رحم و کرم سے اس کو جنت میں بھیج دیں گے. صحیح بخاری کی روایت ہے، ایک شخص جو بڑا گنہگار تھا، بڑا معصیتوں کا مرتکب تھا، اس نے اپنے بچوں سے کہا کہ بچوں، زندگی میں میں نے بڑا گناہ کیا ہے،
بہت زیادہ اللہ کو ناراض کیا ہے۔ بچوں مسئلہ یہ ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرے مرنے کے بعد میرے جسم کو جلاؤ، اتنا جلاؤ کہ وہ راکھ ہو جائے، اور میری راکھ کو ہوا میں اڑا دو، اور کہا کہ میری راکھ کو پانی میں ملا دو تاکہ اللہ مجھے پکڑ نہ سکے۔ اللہ اکبر۔ رب العالمین کی طاقت کے سامنے اس نے ایسا کہا، اور اس کے بچے مرنے کے بعد ویسے ہی کیا، اس کو جلائے، اس کی راکھ کو ہوا میں اڑائے، اور اس کے راکھ کو پانی میں پھینک دیا۔ اللہ اکبر۔ حضرات روایت میں آتا ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ تعالیٰ ایک اشارے سے اس کی ساری وہ راکھ جمع ہو گئی، وہ اللہ کے سامنے حاضر ہوا۔ اللہ نے پوچھا کہ بندے تو نے ایسے کیوں کیا؟ بندے تو ایسے کیوں کیا؟ وہ کہتا ہے کہ اللہ ایک ہی بات تھی، وہ کیا ہے؟ تیرا ڈر، تیرا خوف، تیری پکڑ۔ اللہ کہتا ہے تو نے مجھے پہچان لیا۔ اللہ سے کہتا ہے کہ اللہ کوئی اور بات نہیں تھی، جب تو پکڑنے پہ آتا ہے دنیا والا کوئی بچا نہیں سکتا۔ جب تیرا عذاب آتا ہے کائنات کی کوئی طاقت بتا نہیں سکتی۔ قارون پہ عذاب آیا، اس کی پولیس تھی، اس کی سیکیورٹی تھی، اس کے پاس جائیداد تھے، مال تھے، دنیا والے حفاظت کرنے والے تھے، لیکن اللہ عذاب دینا چاہو تو دنیا کا کوئی اسے بچا نہیں پایا۔ تو اس لحاظ سے اس نے کہا کہ اللہ تیری پکڑ کا ڈر تھا، اس لیے میں نے یہ کام کیا۔ اللہ کہتا ہے کہ بندے تیرے دل میں میرا اتنا ڈر ہے، جہاں میں تجھے معاف کر دیا جنت میں چلے جا۔ اللہ اکبر۔ یہ رب العالمین کی رحمت ہے، یہ رب العالمین کا فضل ہے میرے بھائیوں۔ اللہ کی رحمت کو سمجھو، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں ڈال دیا۔ یہ جنت میں جانے کے لیے اللہ کا فضل چاہیے۔ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے سامنے فرمایا کہ لوگوں، کسی انسان کا عمل اسے جنت میں لے نہیں جا سکتا، وہ جنت کی قیمت بن نہیں سکتا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی آپ کا عمل؟ اللہ اکبر۔ آپ کا عمل جو کہ ساری کائنات کے سردار آپ ہیں۔ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لوگوں، میری نیکی بھی جنت کی قیمت بن نہیں سکتی۔ اللہ اکبر۔ مطلب یہ ہوا اللہ کی رحمت کے بغیر دنیا میں انسان کوئی کام نہیں کر سکتا۔ تو اس لحاظ سے پیارے نبی نے کہا کہ لوگوں، مجھے امید ہے میرے رب کی رحمت مجھے بھی ڈھانپ لے گی اور مجھے جنت میں اللہ تعالیٰ ڈال دے گا۔ تو اس لحاظ سے میرے بھائیوں، اللہ سے دعا کرتے رہنا، اللہم انی اسألک الجنت واعوذ بک من النار۔ اے اللہ میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں، جہنم سے پناہ مانگتا ہوں۔ جنت کی سوال کرنے سے، جہنم کا سوال کر، جب جہنم سے پناہ مانگنے سے اللہ تعالیٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ حدیث میں آتا ہے جنت خود اللہ سے کہتی ہے، اللہ تیرا بندہ میرے اندر جانے کی خواہش کر رہا ہے، تو اس کو میرے اندر ڈال دے۔ جنت ہمارے لحاظ سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے گزارش کرے گی، اور جہنم خود کہے گی پروردگارا، یہ وہ تیرا بندہ ہے جو میرے اندر آنے سے ڈرتا ہے، پناہ مانگتا ہے، اللہ اس کو مجھ سے دور کر دے۔ تو میرے بھائیوں، تو زندگی میں یاد رکھیے، صبح شام ہمیشہ اللہ سے دعا کرتے ہوئے اپنی دعاؤں میں یہ دعا نہ بھولے، اللہم انی اسألک الجنت واعوذ بک من النار۔ اے اللہ میں تجھ سے جنت کا سوال کر رہا ہوں، جہنم سے تیری پناہ مانگ رہا ہوں۔ تو اس لحاظ سے ہم نے گزشتہ درس میں جنت کے حصول کرنے کے کیا کیا اعمال ہیں، جنت میں لے جانے والے کیا کیا اعمال ہیں، ہم نے گزشتہ جمعہ میں سنا تھا۔ ہم نے یہ سنا تھا سورۃ الاخلاص اگر کوئی آدمی دن میں 10 مرتبہ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتا ہے۔ جو آدمی دن میں سنت مؤکدہ 12 رکعات پڑھتا ہے، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتا ہے۔ جو آدمی دنیا میں عصر سے پہلے 4 رکعات کا اہتمام کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتا ہے۔ جو آدمی صبح 10 ساڑھے 10 بجے چاش کی نماز، ضحیٰ کی نماز پڑھتا ہے، پیارے نبی نے کہا اس کے لیے بھی میں جنت میں گھر کی گارنٹی دیتا ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو آدمی مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولتا اور لڑائی کو ناپسند کرتا ہو، پیارے نبی کے اخلاق کو اپناتا ہو، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں گھر کی گارنٹی دیتا ہے۔ تو اس لحاظ سے ہم نے بہت سارے اعمال جان لیے تھے جو ہمیں جنت میں اللہ کے پاس گھر بنا سکتے ہیں۔ آئیے آج جانتے ہیں جہنم کیا چیز ہے، جہنم کسے بولتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے
اچانک آواز آئی، اچانک ایک زور کی آواز آئی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، اے میرے صحابہ یہ آواز کیا ہے جانتے ہو؟ یہ آواز کیا ہے جانتے ہو؟ صحابہ نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول خوب جانتے ہیں۔ پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ یہ وہ آواز ہے، اللہ تعالیٰ آج سے 70 سال پہلے جہنم میں ایک بہت بڑا پتھر گرایا تھا، 70 سال پہلے، اور وہ پتھر 70 سال کے بعد جا کے جہنم کے تہ میں پہنچا ہے۔ اللہ اکبر، سوچو تو صحیح جہنم کتنی گہری ہوگی کہ پیارے نبی نے کہا کہ جہنم کے اندر اللہ نے ایک بہت بڑے پتھر کو گرایا، وہ پتھر جہنم کے اندر پہنچنے کے لیے، اس کی تہ تک پہنچنے کے لیے 70 سال لگے۔ اللہ اکبر، سوچو تو صحیح جہنم کتنی بڑی ہوگی، اور اس کے اندر کی جو ڈیپ ہے، اس کے اندر کا جو تہ ہے وہ اللہ ہی خوب جانتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نارکو جزء من 70 جزءا من نار جہنم، قیل یا رسول اللہ ان كانت لکافیة قال فضلت علیہم ب69 جزءا کلہن مثل حرها۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لوگوں، دنیا کی آگ سے جہنم کی آگ 69 درجے بڑھ کے ہوگی۔ دنیا میں آخر جو آگ ہے، لاسٹ جو اس کا جلنا ہے، لوہے کو بھی جلا دیتی ہے آگ، اس سے بھی 60 پر 9 درجے بڑھ کے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی، یہ انسانوں کو عذاب دینے کے لیے یہاں کی آگ ہی کافی تھی؟ پیارے نبی نے کہا نہیں، جہنم میں اللہ تعالیٰ 70 درجے بڑھا کے وہاں پر جہنم میں جہنمیوں کو عذاب دے گا، تاکہ نافرمانوں کو ان کی نافرمانی کا بدلہ مل جائے۔ جو آدمی منمانی زندگی گزارتا تھا، عیاشی کی زندگی گزارتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر کے بغیر زندگی گزارتا تھا، دل میں جو آیا، خواہش جو ہوئی، سب کچھ کرتا تھا، اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے مطابق زندگی نہیں گزارتا تھا، ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے ایسی جہنم بنائی ہے۔ تو حضرات، جہنم بہت بڑی چیز ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ جہنم کو سلگانے کے لیے 1000 سال جہنم کو بھڑکایا، 1000 سال جہنم کو بھڑکایا، تو وہ آگ جلتی 1000 سال کے بعد سرخ ہوئی، لال ہو گئی، اور اس کے بعد پیارے نبی کہتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ اس کو 1000 سال پھر جلایا، یہاں تک کہ وہ آگ سفید ہو گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ 1000 سال جلایا تو وہ آگ سیاہ ہو گئی، کالی ہو گئی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں دھواں کی طرح ہو گئی، یعنی اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ کو 3000 سال جلائے تاکہ مجرموں کو ان کا عذاب مل سکے۔ تو میرے بھائیوں، جہنم کی آگ کیا چیز ہے، جہنم کیا چیز ہے، اس کا تذکرہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت کا تذکرہ کرتے، جہنم کا تذکرہ کرتے۔ تو آج ہمارے معاشرے کا ایک عظیم ٹاپک ہے، ایک عظیم عنوان ہے جس کو ہم نے فراموش کر دیا ہے۔ یہ عظیم عنوان آپ اگر سمجھ جاؤ جہنم کیا چیز تھی، تبھی تو ابو بکر رضی اللہ عنہ رات میں اٹھتے تھے، اتنا روتے تھے، لوگ کہتے کہ آپ اتنا مت روئیں، اتنا روتے۔ ان کے گھر میں وہ مسجد بنا لیے تھے، صحن میں نفل نمازیں پڑھتے تھے، کھڑ کے قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں، روتے جا رہے ہیں۔ مشرکین مکہ کی سارے لڑکے لڑکیاں بچے وہ سارے کے خاندان والے آ کے جمع ہو جاتے اور وہاں کھڑ کے سب رونے لگتے۔ مشرکین آ کے شکایت کرنے لگے نماز پڑھنا ہو تو گھر کے اندر پڑھو، باہر پڑھتے ہیں تو ہمارے سارے خاندان والوں کو، ہمارے سارے لوگوں کو تم لوگ کیا ہے اپنے اسلام کی طرف مائل کر رہے ہو۔ اس طریقے سے صحابہ اکرام رویا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نماز پڑھ رہے تھے، اس آیت پہ پہنچے ان عذاب ربک لواقع، یقیناً تمہارے رب کا عذاب آ کر رہنے والا ہے۔ اللہ اکبر، ایک آیت پڑھے، ایک ہی آیت صرف، اس پہ کھڑ گئے، پوری رات روتے رہے۔ کیوں؟ اللہ کا عذاب آ کر رہنے والا ہے۔ یہ چیز میرے اور آپ کے دل میں پیدا ہو جائے میرے بھائی، جہنم جو واقعتاً جہنم کا جو تصویر ہے ہمارے اندر آ جائے، یقیناً ہم سے گناہ چھوٹ جائیں گے، اللہ کی نافرمانی چھوٹ جائے گی۔ میری اور آپ کی زندگی میں قدم قدم پہ کتنے گناہ نظر آتے ہیں۔
تو حضرات گرامی یاد رکھیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود رویا کرتے تھے، صحابہ اکرام اتنا رویا کرتے تھے اس جہنم سے بچنے کے لیے۔ تو حضرات جہنم بہت بڑی چیز ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب یہ آیت نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے پیغمبر آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ پہ چڑھ گئے، کہا کہ سارے لوگوں کو جمع کیا۔ اس زمانے کا ایک رواج تھا، جو اہم بات ہوتی پہاڑ پہ چڑھ جاتے تھے، پہاڑ پہ چڑھ کے پورا ننگا ہو جاتے تھے، کپڑے ہلاتے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ پہ چڑھے کیونکہ وہ اسٹیج کی مانند چیز تھی، لیکن کپڑے نہیں نکالے، جو چیز اہم تھی اس کو لیا۔ اس زمانے میں کپڑے نکال کے ہلاتے تھے تاکہ سارے لوگوں کو معلوم ہو کہ کوئی اہم معاملہ ہے، وہ کسی بھی حالت میں وہ فوراً پہنچ جاتا تھا، جو اہم بات ہے مجھے معلوم کرنا ہے۔ تو اس لحاظ سے پیارے نبی پہاڑ پہ چڑھ گئے، سارے لوگ جمع ہو گئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو سمجھایا کہ لوگوں، کیا تمہیں پتا ہے میں پہاڑ کے ایک طرف بھی دیکھ رہا ہوں اور ایک طرف بھی دیکھ رہا ہوں، تم لوگ صرف ایک طرف دیکھ رہے ہو نا، میں دو طرف دیکھ رہا ہوں کیونکہ میں پہاڑ پہ کھڑا ہوا ہوں۔ لوگوں نے کہا کہ ہاں بالکل آپ دو طرف دیکھ رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لوگوں، کیا میں یہ بولوں کہ پیچھے سے ڈاکوؤں کی ٹیم، چور تم پہ حملہ کرنے والے ہیں، کیا تم مانو گے؟ لوگوں نے کہا کہ کیوں نہیں مانیں گے، آج تک ہم نے تمہیں 40 سال تک کبھی جھوٹ بولتے ہوئے دیکھا نہیں، کسی کے مال میں خیانت کرتے ہوئے دیکھا نہیں، کبھی غداری کرتے ہوئے دیکھا نہیں، اور آپ کو ہم نے صادق اور امین کا ٹائٹل دے رکھا ہے، کیسے ہم جھوٹے مانیں گے؟ پیارے نبی نے کہا کہ لوگوں سن لو، آج تک تم نے مجھے سچا جانا ہے، آج تک تم نے میری بات کو مانا ہے، تو سن لو کہ آج میں سچی بات کرنے جا رہا ہوں۔ کہا کہ اے بنے عبد شمس، کہا کہ اے عبد شمس کے خاندان والو، جہنم کی آگ سے بچو، جہنم کی آگ سے بچو۔ اے عبد مناف کے خاندان والو، جہنم سے بچو۔ اے بنو ہاشم کے خاندان والو، جہنم سے بچو۔ عبد المطلب کے خاندان والو، جہنم کی آگ سے بچو۔ اللہ اکبر۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے بتاتے پیارے نبی اپنی بیٹی کا نام لیتے ہوئے فرمایا، یا فاطمہ انقذی نفسک من النار فانی لا اغنی عنک من اللہ شیئا۔ اے میرے لختے جگر، اے میری جان کے ٹکڑے، اے فاطمہ، جہنم کی آگ سے خود کو بچا لینا، کیونکہ کل قیامت کے دن تیرا باپ ہے، ایک پیغمبر ہے، پیغمبروں کا سردار ہے، یہ سوچ کی زندگی میں اللہ کی نافرمانی نہیں کرنا، اپنی جنت خود آپ بنانا۔ کہا کہ جہنم کی آگ سے بچو کیونکہ تمہارا باپ تمہیں کل کچھ بھی کام نہیں آئے۔ اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ایک امت کا درد پیارے نبی کے دل میں تھا۔ پیارے نبی نے لوگوں کو سمجھایا کہ لوگ جہنم کی آگ سے، ہمیشہ والی جہنم کی آگ سے بچ جائیں۔ تو انہی میں سے ایک آدمی تھا ابو لہب، اس نے کہا تبا لک لہذا جمعتنا، تیرے لیے بربادی ہو، اسی کام کے لیے تو ہمیں جمع کیا تھا، ہم سمجھ رہے تھے کوئی اور اہم معاملہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اس نے یہ جملہ کہا، اللہ نے فوراً سورت نازل کر دی، تبت یدا ابی لہب وتب ما غنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأته حمالۃ الحطب فی جیدها حبل من مسد۔ اس سورے میں بتایا گیا کہ ابو لہب برباد ہو، اس کی بیوی بھی برباد ہو، اور قیامت تک آنے والے جتنے بھی مسلمان ہیں جب بھی یہ سورت پڑھیں گے اس پہ لعنت برساتے رہیں گے۔ اللہ نے کہا تو نے میرے پیغمبر پہ بربادی کی بات کی ہے، اللہ نے کہا میں تجھ پہ بربادی کی بات کر رہا ہوں۔ جب اللہ کرتا ہے تو قیامت تک اس پہ بربادی برستی ہی رہے گی، لعنت برستی ہی رہے گی۔ تو میرے بھائیوں، جہنم بہت خطرناک کڑا ہے، جہنم سے بچنے کی کوشش کرو، جہنم بہت ہی بھیانک کڑا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کل قیامت کے دن جہنم سلگائی جائے گی، اسٹارٹ کی جائے گی۔ کن لوگوں کی طرف سے؟ پہلے وہ آدمی جو اللہ کے راستے میں شہید ہوا تھا، اللہ، جو اللہ کے راستے میں شہادت پایا تھا، جے میدان جنگ میں لڑتا لڑتے اللہ کا دین کے خاطر بھی نیت تھی، لیکن لڑتے یہاں تک کہ وہ شہید ہو گیا۔ ایسے انسان سے اللہ جہنم کی آگ سلگائے گا، بتاتے ہوئے اللہ بلا کے پوچھے گا اس سے، کیا تجھے میں نے
طاقت دی تھی، تو نے کیا کیا؟ وہ کہے گا اللہ تیرے راستے میں لڑتے ہوئے میں نے اپنی جان کو دے دی۔ اللہ کہے گا کذبت، تو جھوٹا ہے، تو جھوٹا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تیری نیت یہ بھی تھی کہ 4 آدمی مجھے بڑا بہادر بولے۔ نیت اللہ، اسی لیے ہمارے اسلاف کہا کرتے تھے بسا اوقات نیت چھوٹی چیزوں کو بڑا بنا دیتی ہے۔ آپ جا رہے ہیں، کوئی فقیر بیٹھا ہوا ہے، وہ پوچھ رہا ہے کہ بھائی ہمیں کچھ دے دیجئے، اور آپ کے جیب میں کم پیسہ ہے اور آپ پیسہ کاٹ کے دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ 10 روپیہ دیا اور کہا کہ اللہ اگر مجھے اور زیادہ پیسہ دیتا تو میں اس کا اور مدد کرتا۔ تو تمہاری نیت یہ تھی کہ اللہ مجھے اور پیسہ دیتا، میں تب اس کو اور بھی دیتا، اللہ تمہیں زیادہ مال دینے کا ثواب لکھ دیا۔ کوئی آدمی ہے، کوئی فقیر مانگ رہا ہے اور آپ 500 کی نوٹ کاٹ کے اسے دے رہے ہیں، اور اس نیت سے دے رہے ہیں کہ چھڑک رہے ہیں اور اس کو حقیر سمجھ کے دے رہے ہیں، احسان جتلاتے ہوئے دے رہے ہیں، اس کی نیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے عمل کو قبول ہی نہیں کرتا۔ تو دیکھیے نیت کا بڑا کمال ہوتا ہے۔ جہنم میں جانے کا انسان اور جنت میں جانے کا سب سے بڑی چیز یہی ہے انسان اپنی نیت کو درست کرے، زندگی میں اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرے۔ نماز پڑھ رہے ہو کیا؟ اللہ کو خوش کرنے کے لیے پڑھو۔ پیسہ خرچ کر رہے ہو کیا؟ اللہ کے لیے کرو۔ دین کی خدمت کر رہے ہو کیا؟ 4 آدمی کو خوش کرنے کے لیے نہیں، اللہ کے لیے کرو۔ دنیا میں جو بھی کام کرنا چاہتے ہو اللہ کے لیے کرو۔ میرے بھائیوں سوچو تو صحیح، شہید ہونا کتنا بڑا مقام ہے۔ شہید ہونے والے سے اللہ کہے گا تو جھوٹا ہے، اس لیے کہ تیری نیت یہ بھی تھی کہ 4 آدمی تیری تعریف کرے کہ میری بستی والا، میرے گاؤں والا کتنا اچھا لڑا ہے، لڑتے لڑتے اس میں اللہ کے لیے جان دے دیے۔ ایک صحابی آئے، اللہ کے نبی سے پوچھا اللہ کے نبی میں نیکی کرتا ہوں مگر لوگ میری تعریف کر رہے ہیں، میں کیا کروں؟ لوگ میری الگ سے تعریف کر رہے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بشرم من اللہ، اے میرے صحابی یہ تو دنیا ہی میں بشارت ہے تمہارے لیے، تمہاری نیت تو صاف ہے، تم اللہ کے لیے کام کر رہے ہو، لیکن یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں تمہیں جنت دینے سے پہلے دنیا میں اللہ تعالیٰ تمہاری محبت کو لوگوں کے دل میں ڈال رہا ہے۔ تو آپ کی نیت درست ہے اور آپ نیکی کر رہے ہیں، 4 آدمی تعریف کر رہے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن آپ کی نیت بری ہو، شہادت پانے والا انسان جس سے جہنم کی آگ سلگائی جائے گی اس کی نیت بری ہوگی۔ دوسرا وہ آدمی لایا جائے گا جو دنیا میں بڑا قاری تھا، بہت اچھا پڑھنے والا تھا، علم حاصل کیا ہوا تھا، اس کو لایا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ حدیث جب بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے بے ہوش ہو کے گر جاتے، بے ہوش ہو کے گر جاتے تھے۔ لوگ سمجھتے تھے کسی کوئی جن لگا ہوا ہے، بے ہوش ہو کے گر جاتے، لوگ اٹھاتے پھر اٹھتے، یہ حدیث بولنے جاتے پھر بے ہوش ہو کے گر جاتے۔ آج میں بیان کر رہا ہوں اور آپ سن رہے ہیں، ہمارے دل پتھر دل ہیں، اس لیے ہم بیان کر رہے ہیں اور سن رہے ہیں، لیکن صحابہ کا دل وہ دل تھا جہنم کی آگ کو یاد کرتے تھے، جب یہ حدیث سے گزرتے تھے وہ ڈرتے تھے کہیں میں اس حدیث کی زد میں نہ آ جاؤں۔ میں نے محمد الرسول اللہ کی اتنی حدیث جمع کی ہے، لوگوں کو سنایا ہے، جو بھی خطبہ دیتا ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے نام لیے بغیر اپنے خطبے کو ختم نہیں کرتا۔ حدیث کا ایک بڑا ذخیرہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہوئے ہے، مروی ہے، تو اس لحاظ سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بے ہوش ہو کے گرتے 2 مرتبہ، لوگ پھر اٹھاتے، بیان کرو حدیث، بولتے بولتے پھر تیسری مرتبہ بے ہوش ہو جاتے، اور چوتھی مرتبہ اٹھایا جاتا تو سملتے حدیث بیان کرتے۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 آدمیوں سے جہنم سلگانے کی بات کی ہے۔ پہلا وہ آدمی جو شہید ہوگا، دوسرا آدمی وہ جو بڑا قرآن کا قاری ہوگا، دین کا علم حاصل کیا ہوگا، لیکن دنیا میں پھیلاتے ہوئے صرف اس کی نیت یہ تھی کہ 4 آدمی میری تعریف کریں۔ لوگ کہیں گے کہ ہاں کتنی اچھی ہے آپ کی قرات، لوگ کہیں گے کہ آپ دنیا میں کتنا اچھا بیان بولتے ہیں، لوگ کہیں گے کہ تم کتنے اچھے انسان ہو، دین کا علم کتنا کام کر رہے ہو، تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی کہے گا کہ اس بھی یہ آدمی بھی جھوٹ بول رہا ہے۔ اللہ اس سے پوچھے گا علم دیا تھا کیا کیا؟ وہ کہے گا اللہ تیرے راستے میں تیرے بندوں کو سکھایا۔ اللہ کہے گا کذب، تو جھوٹا ہے، میرے لیے تو نہیں کیا، دنیا میں تعریف حاصل کرنے کے لیے کہا، اس کو بھی جاننا، اس سے بھی سلگائی جائے۔ تیسرا وہ آدمی جو بڑا مالدار ہوگا، اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہوگا کسی کو خوش کرنے کے لیے، اللہ بلائے گا بندے کو، کہے گا کہ بندے میں نے تجھے مال دیا تھا تو کیا کیا؟ وہ کہے گا اللہ میں نے تیرے راستے میں قربان کر دیا، تیرے دین کے لیے لگا دیا، سب کچھ کیا۔ اللہ کہے گا نہیں، کذب،
تو جھوٹ بول رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ تو پیسہ خرچ کرتے ہوئے تیرے دل میں یہ نیت تھی کہ 4 آدمی مجھ سے خوش ہو جائے. نہیں میرے بھائی، تو سوچو وہ شہید ہونے والا شہید نہ ہوتا تو بہتر ہوتا، وہ عالم نہ بنتا تو بہتر ہوتا، وہ مالدار نہ بنتا تو بہتر ہوتا. شہید ہونے کے بعد مصیبت بڑھ گئی، عالم بننے کے بعد مصیبت بڑھ گئی، مالدار بننے کے بعد مصیبت بڑھ گئی. اگر وہ نہ ہوتے تو بہتر ہوتا. دیکھیے، نیت میں خراب آنے کی وجہ سے، نیت میں پرابلم ہونے کی وجہ سے یہ ساری مصیبتیں انسان پہ آ جاتی ہے، انسان کو نار جہنم تک لے جاتی ہیں. تو محترم بھائیوں، زندگی میں یاد رکھو، جہنم میں لے جانے والی سب سے بڑی چیز نیت ہے. نیتوں کو پاک کرو، اخلاص کے ساتھ کام کرو زندگی میں، اس میں بڑی برکت ہوتی ہے. رب العالمین کی قدم قدم پہ مدد ہوتی ہے اس میں. اسی طریقے سے جہنم کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، جہنمی جلتے رہیں گے یہاں تک کہ وہ پکار کے کہیں گے. جہنم کا ایک کیپٹن ہوگا، لیڈر ہوگا، جس کا نام ہے مالک. پکار کے کہیں، وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ، اے مالک آپ کے رب سے تھوڑا گزارش کرو کہ ہمیں اللہ موت دے دے. وہ 40 سال کے بعد چہرہ پلٹا کے دیکھتا ہے. 40 سال کے بعد ان کی پکاروں کو جواب دینے کے لیے 40 سال کے بعد پلٹ کے دیکھتا ہے، اور ان کا جواب، وہ سب خوش ہوتے ہیں، کچھ ریزلٹ آئے گا. وہ کہتا ہے قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ، کہتا ہے کہ تم لوگوں کو تو اللہ تعالیٰ اسی میں ڈالنے کے لیے بنایا ہے، تم اسی میں جلنا ہے، کیونکہ تم نے دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کی بڑی نافرمانی کی. تو میرے بھائیوں، ڈرو اس آگ سے. اس 60 سال کی زندگی کے لیے، 70 سال کی زندگی کے لیے ہم نے اللہ کو کتنا ناراض کیا ہے، اللہ رب العالمین کو کتنا ناراض کیا ہے. قدم قدم پہ بیوی کی خواہش کو پوری کرنے کے لیے، ماں کی خواہش کو پوری کرنے کے لیے، اور اپنی ارمانوں کو پوری کرنے کے لیے رب العالمین کو ناراض کرتے ہو. محمد الرسول اللہ کے طریقے کو چھوڑ کے زندگی گزارتے ہو. نہیں میرے بھائیوں، زندگی میں ایسی زندگی گزارو. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جیسی زندگی گزارنے کا حکم دیا ویسے زندگی گزارنے کی کوشش کرو، وہی زندگی میں کامیابی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، جہنم میں جائیں گے، پیاس لگے گی. اللہ تبارک و تعالی ولا طعام الا من غسلین، اللہ تعالیٰ ان کو پیاس بجھانے کے لیے غسلین پلائے گا. غسلین کیا ہے؟ جہنمی آدمیوں کا جو جہنم میں جلتے جلتے ان کے بدن سے جو پیپ نکلے گا اس کو پکڑا جائے گا، اور وہی پیپ اس آدمی کو پلایا جائے گا جو آدمی کے جہنم میں جلتا ہے، پیاسا ہوتا ہے. اسی پیپ کو ان کے اندر منہ میں اڑیلا جائے گا. کوئی آدمی سننے سے بھی کراہت محسوس ہوتی ہے میرے بھائیوں، لیکن جہنم کا عذاب ایسے ہونے والا ہے. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، ان شجرۃ الزقوم، جہنم میں ایک درخت ہے جس کا نام ہے زقوم، اگر اس کا ایک قطرہ بھی زمین پہ ڈال دیا جائے پوری زمین برباد ہو جائے گی، قیامت تک کبھی ایک پودا بھی نہیں اگے گا. ایسا زقوم کے درخت سے نکلا ہوا اس کا رس جہنمی لوگوں کو پکڑ کے پلایا جائے گا. یہ کوئی ہوائی بات نہیں میرے بھائی. قرآن مجید کے الفاظ، قرآن مجید کی آیات سنتے ہیں تو رونٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. کیا وجہ ہے؟ ہماری زندگی میں جنت کی تذکرہ ہوتا ہے، جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے، ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی. کیوں؟ ہم نے تو سوچا ہے ایسا ہی کہ بیان تو سننا ہے، سن کے چلے جاتے ہیں. نہیں میرے بھائیوں، ہمیں ہر انسان کو دنیا سے جانا ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے. تو زندگی میں آپ تنہائی میں ہو، لوگوں کے سامنے ہو، جہاں ہو جیسے ہو، اللہ کے لیے اللہ سے ڈرو، اللہ کے ڈر کو دل میں بٹھاؤ. یہی چیز ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیاب بنائے گی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا، کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، میری امت کا ہر انسان جنت میں جائے گا سوائے وہ آدمی ہو جو جنت میں جانے سے انکار کرے. صحابہ پریشان ہو گئے، اللہ کے نبی جنت میں تو ہر انسان جانے کی کوشش کرے گا. پیارے نبی نے کہا، من اطاعنی دخل الجنہ، جو آدمی میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں جائے گا، جو آدمی میری نافرمانی کرے گا فقد ابا، مطلب یہ ہے کہ اسے پتا تھا کہ یہ گناہ نہیں کرنا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو آدمی سر کے بالوں کو خضاب لگاتا ہے، خضاب اپنے بال سفید ہوئے ہیں بلیک کرتا ہے اس کو، پیارے نبی نے کہا جنت میں جانے کی تو دور کی بات
जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघ सकेगा। वइन्न रीहहा लयूजदु मिन मसीरति 40 आमा, जन्नत की खुशबू तो 40 साल की मसाफत की दूरी से ही महसूस की जा सकती है। अल्लाह ताला उस आदमी को जन्नत से उतनी दूर रखेगा जो आदमी अपने बालों को काला खिसाब लगाता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हजरत अबू हुर्रा रज़ी अल्लाह अन्हु के वालिद को लाया गया, जिनके बाल सफेद थे। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मेहंदी लगाओ, मेहंदी लगाने की तालीम दी गई। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि लोगों दाढ़ी छोड़ो। कितने लोग हैं दाढ़ी नहीं छोड़ते, ब्लेड लगाते हैं और मनमानी तावीलात करते हैं। शरीयत कहती है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं अफ़ वल लिह्या, दाढ़ी को छोड़ो। देखिए अफू का मतलब होता है अल्लाहुम्मा इन्नका अफुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी, माफ करना। दाढ़ी को भी छोड़ दो, उसको मत कट करो। शरीयत कहती है, कितने लोग हैं दाढ़ी कट करते हैं, दाढ़ी निकाल देते हैं। अल्लाह से डरो, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। प्यारे नबी ने दाढ़ी रखा था, मर्दों की यही खूबसूरती है कि उसमें दाढ़ी रखा जाए। मन अतानी दखलल जन्नह, इताअत करेगा तो जन्नत मिलेगी। अब मतलब ये है कि आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात नहीं मान रहे तो जन्नत में नहीं जाना चाह रहे। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी छोटी छोटी सुन्नतें जिंदगी में हम छोड़े हुए हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि लोगों इत्तकुन नार वलो बिशिक्कि तमरा, जहन्नम की आग से एक चीज बचा सकती है, अल्लाह के रास्ते में सदका करो। बचना कैसे है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, या माशरन निसा, ऐ लोगों की, ऐ औरतों की जमात, मैं तुम्हें कसरत से जहन्नम में देख रहा हूं। क्यों? क्योंकि तुक्सिरन अल-ला'न व तकफुरन अल-अशीर, ज्यादा जबान गलत इस्तेमाल करती हो तुम। बच्चा क्या गलती किया, कहती है कि तेरे लिए बर्बादी हो, बच्चे को बर्बादी की गाली देते हो। हाँ, अपनी जबान पे हमेशा लान तान बेचती हो, इसलिए मैं जहन्नम में तुम्हें ज्यादा देख रहा हूं। और दूसरी बात, वो तकफुरन अल-अशीर, अपने शोहरों की बड़ी नाफरमान निकली हो तुम, शोहरों की इताअत नहीं करती। प्यारे नबी ने कहा, अगर मेरी उम्मत में वो सजदा जायज होता जो सजदा के पहली उम्मतों में जायज था, इज्जत का सजदा, सजदे तकरीम, तो मैं इस उम्मत में हर औरत को यह हुक्म देता कि वो अपने शोहर के सामने सजदा करे, लेकिन वो सजदा भी हराम है। हुक्म देता अगर होता, लेकिन ये सजदा भी हराम है। इस हमारे लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि सिर्फ अल्लाह के लिए सजदा जायज है, किसी के सामने झुकना भी नहीं। सलाम करते हुए बहुत सारे लोग झुक के सलाम करते हैं, ना जायज है इस्लाम में। सलाम करते हुए झुक के भी सलाम नहीं करना है, झुकना ही अल्लाह का हक है सिर्फ। दुनिया में कोई आदमी किसी के लिए झुक के सलाम नहीं कर सकता। मन सर्रहु अन यतमस्सल लहु अन्नासु क़ियामा फल्यतबव्वा मक़अदहु मिनन नार, कोई आदमी ये चाहता है कि मैं आऊं तो 4 आदमी मेरे सामने खड़े हो जाए, जो आजकल होता है, स्कूलों में भी होता है, गलत होता है, जहां भी होता है। तलबा नहीं उठना चाहिए, कोई बड़ा आलिम भी आए उसके लिए नहीं उठना चाहिए। प्यारे नबी ने कहा, जिसके दिल में ये ख्वाहिश हो कि 4 आदमी मुझे झुक के बात करें, 4 आदमी मैं आऊं तो डर के खड़े हो जाए, तो वो आदमी को जहन्नम में एक बहुत बेहतरीन जगह बना ले। जो आदमी के दिल में ये ख्वाहिश हो कि मेरे लिए आदमी उठे। साहबा आते थे, साहबा भी कहते थे कोई उठता तो उठने नहीं देते थे। ये शरीयत कहती है। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी हमें क्या बताती है? तो मेरे भाइयों, मेरा यही पैगाम है, यही मैसेज है कि जिंदगी में जहां भी रहो, जैसे भी रहो, अल्लाह के तक़वे के साथ जिंदगी गुजारो। ये हमेशा याद रखो, एक दिन आने वाला है जिसे जन्नत और जहन्नम का फैसला होने वाला है। जन्नत में जाने के लिए कुछ अमाल हमने बताए थे, उस पर अमल करने की कोशिश करो। जहन्नम से बचने के लिए हमें क्या करना है? जिंदगी में अल्लाह के नबी जैसी जिंदगी गुजारने की तालीम दी है वैसी जिंदगी गुजारो। और जिंदगी में जिन तालीमात से प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना किए हैं, जिन बातों से मना किए, उससे बच के जिंदगी गुजारने की कोशिश करो। तन्हा रहो, जैसे रहो, जहां रहो, हमेशा अल्लाह का डर दिल में रखो। प्यारे नबी दुआ करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते थे, अल्लाहुम्मा क़सिमनी मिन ख़शियतिक मा तहूलु बिही बैनना व बैन मुआसियतिक। कहते अल्लाह, तेरा खौफ मेरे दिल में डाल दे, मेरे गुनाह और मेरे गुनाहों के दरमियान तेरा डर हाइल हो जाए। हमारे हाथों में मोबाइल है, इंटरनेट है, अल्लाह से डरो। कितने लोग हैं कैसे कैसे गलत इस्तेमाल करते हैं,
جو چاہے جیسے چاہے دیکھتے ہیں۔ پہلے زمانے میں آدمی کو گناہ کرنے کے لیے محنت کرنے کی ضرورت پڑتی تھی، پیروں سے چلنے کی ضرورت پڑتی تھی، ہاتھوں سے محنت کرنے کی ضرورت پڑتی تھی، لیکن اللہ کی قسم بھائیو آج دنیا میں گناہ اتنا آسان ہو گیا ہے کہ انسان بیٹھے بیٹھے کتنا بڑا گناہ کماتا ہے۔ پیارے نبی کہتے ہیں کل قیامت کے دن ایک آدمی بڑے بڑے نیکیاں لایا ہوگا، تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں لایا ہوگا، تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں لائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ذرے کے برابر اٹھا کے پھینک دے گا۔ ریت کی جو ذرے ہوتے ہیں اس کی طرح ہوا منصورہ کر دے گا اللہ، اس کی ایک نیکی بھی قبول نہیں کرے گا۔ کیوں؟ پیارے نبی نے ریزن بتاتے ہوئے کہا تنہائی میں جب پاتا تھا اللہ کو ڈرے بغیر گناہ کرتا تھا۔ وہ سوچتا تھا چار آدمی مجھے نہیں دیکھ رہے گناہ کرتے ہوئے، لیکن اللہ کا ڈر اس کے دل میں نہیں تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ اسے عذاب دیا۔ تو میرے بھائیو اللہ کے ڈر کے ساتھ زندگی گزارو، جنت اور جہنم کے تذکرے کے ساتھ زندگی گزارو، کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین کہنے والے اور سننے والوں کو پروردگارہ ہم تمام کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہم تمام کو جنت الفردوس نصیب فرما۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم کی آگ سے بچا لے۔ ہم تمام میں جو اے اللہ ہم میں کوئی پریشان حال ہے، مجبور ہیں، اے اللہ ہماری پریشانیوں کو مجبوریوں کو دور فرما۔ اے اللہ ہم میں کوئی بیمار ہیں، مجبور ہیں، اے اللہ ہم میں سے کوئی بیمار ہیں، پروردگار ان کی بیماریوں کو شفاء عاجلہ شفاء کاملہ میں تبدیل فرما۔ اللہ کرے آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رحیم ورب حلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، مرکز السلام کے اس چینل کو ابھی تک جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہے برائے مہربانی سبسکرائب کریں، اور ہر دن کی اپڈیٹ کے لیے آپ بیل بٹن دبا کر ہمارے ساتھ تعاون فرمائیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔